بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WQ ولاگز اور میں ہوں محمد وقاص۔ 2022 میں سری لنکا کو اپنے اب تک کے سب سے گہرے معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ سے ملک میں افراتفری کا رجحان تیز ہوا، جس نے اعلیٰ سطح کے بیوروکریٹس اور سیاسی رہنماؤں کو ملک کے مسائل کے مرکز میں گمراہ کن معاشی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے مجرم ٹھہرایا۔ سیاسی ہلاکتیں، بجلی کی طویل بندش، قطاروں میں لگنے اور اشیاء ضروریہ کی قلت کے باعث عوامی بے چینی کو دور کرنے میں ناکام رہیں۔ عوامی بے چینی کا بنیادی حرف سری لنکا کے منتخب صدر گوتابایا راجاپاکسے تھا۔ جولائی میں ان کی معزولی تشدد کے پھیلنے اور مظاہرین کی جانب سے اہم سرکاری عمارتوں پر قبضے کے درمیان حاصل کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے حقیقی خدشات تھے کہ سری لنکا انتشار کی حالت میں اتر جائے گا۔ یہ حقیقت کہ اسے ٹال دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں ووٹوں کی اکثریت سے منتخب ہونے والے نئے صدر کو اقتدار کی منتقلی کے ساتھ یہ نہ صرف ملک کی جمہوریت کی روایت کی ترجمانی کرتا ہے، بلکہ پرتشدد ہلچل کے ماضی کے تجربے کو دہرانے سے بچنے کی خواہش بھی ہے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے سری لنکا کے 8ویں صدر کے طور پر رانیل وکرما سنگھے کی تقرری تنازع سے خالی نہیں تھی۔ رخصت ہونے والے راجاپکسا کے نامزد امیدوار وکرما سنگھے اور ان کی پارٹی کو اگست 2020 میں ہونے والی پارلیمانی انتخابات میں بھی گولہ باری سے شکست ہوئی۔ اس کے باوجود انہیں سری لنکا کو لے جانے کے لیے سب سے محفوظ ہاتھوں کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، جس کے ذریعے اس کے سب سے مشکل معاشی دھچکے کا وعدہ کیا گیا۔ آزادی کے بعد سے اپریل میں خود مختار غیر ملکی قرضوں کے ڈیفالٹ کے بعد قرض کی تنظیم نو پر قرض دہندگان کے ساتھ پیچیدہ مذاکرات اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے بیل آؤٹ پروگرام نے عالمی اقتصادی قوتوں اور جغرافیائی سیاسی تعلقات کو مضبوط گرفت کا مطالبہ کیا۔ ایک تجربہ کار سیاستدان جو متعدد مواقع پر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکا ہے، یہ علاقہ نئے صدر سے واقف تھا۔ وکرما سنگھے کے پاس تکلیف دہ اصلاحات کرنے کے لیے یقینی پارلیمانی اکثریت کی کمی تھی، نیز اس کے لیے عوام کی جانب سے منتخب کیے جانے کا جواز بھی نہیں۔ یہ سنگین خرابیاں ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ سری لنکا 2023 اور اس کے بعد دوبارہ قدم جمانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ زندگی گزارنے کی لاگت کا نچوڑ، جس نے سری لنکا کو 2022 کے بیشتر حصے میں کھانے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ افراط زر کے ساتھ سرفہرست 5 ممالک میں رکھا، اس نے بہت سے کمزور سری لنکا کو غربت میں ڈال دیا۔ چند پالیسی انتخابات کے ساتھ سری لنکا معیشت کو دوبارہ پٹڑی پر لانے کے دو طرفہ اور کثیر جہتی مالی مدد تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے IMF کے بیل آؤٹ پر بینکنگ کر رہا ہے۔ IMF کا 4 سالہ $2.9 بلین پروگرام لیکوڈیٹی کی محدود فراہمی فراہم کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پروگرام کی دیگر سرکاری قرض دہندگان، نجی سرمایہ کاروں اور قرض دہندگان کے پاس میں آنے کے اعتماد کو متحرک کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ معیاری IMF پالیسی کا نسخہ جو سخت مالیاتی نظم و ضبط کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کی لاگتیں پہلے سے زیادہ بوجھ ہوں گی۔ معاشی بحران بعض اوقات کسی بڑے معاشی بحالی کا محرک ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی استحکام کی عدم موجودگی میں منفی خطرات نمایاں ہوتے ہیں۔ حکومتوں کے پاس ان لوگوں کی تلافی کے بہت کم وسائل ہیں جو اصلاحات سے محروم ہونے کے پابند ہیں۔ سیاسی رہنماؤں اور اداروں میں اعتماد کی کمی۔ سری لنکا کے عوام نے واضح طور پر ان لوگوں کو صدا دینے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے جو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سری لنکا کے بہترین امید قرضوں کی تنظیم نو کے مذاکرات کا تیزی سے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ سری لنکا کے لیے بنیادی طور پر امریکہ میں مقیم پرائیویٹ بانڈ ہولڈرز کے ساتھ ساتھ چین، بھارت اور جاپان کو اس کے سب سے بڑے دو طرفہ قرض دہندگان کے طور پر رکھنے سے علاج پر کام کرنے میں پیچیدگی کی ایک پرت شامل ہوتی ہے، جو کہ موازنہ اور سب کے لیے قابل قبول ہے۔ چین اب تک پرنسپل ادائیگیوں میں کٹوتی کرنے کو تیار نہیں، تازہ قرضوں کے ساتھ ادائیگی کو دوبارہ فنانس کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ سری لنکا کو قرض دہندگان کو 2023 میں باہمی طور پر متفق فارمولے پر پہنچنے کے لیے قائل کرنے کے لیے اپنی تمام سفارتی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا، یہاں تک کہ اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے
تو سری لنکا کے عوام کو معاشی حالات میں کوئی حقیقی بہتری محسوس کرنے میں مزید 2 یا 3 سال لگیں گے۔ حقیقی اجرتوں کا کٹاؤ اور زیادہ ٹیکسوں کا نفاذ ڈسپوزیبل آمدنی کو نچوڑ رہا ہے، جس سے بہت سے لوگوں کو بیرون ملک معیار زندگی کو تلاش کرنے میں نکلنے کا اشارہ ملتا ہے۔ قرضوں کے بحران کی وجہ سے سری لنکا کی معاشی پیش رفت برسوں پیچھے رہ جانے کے بعد حکومت صرف یہ امید کر سکتی ہے کہ لوگ اس وقت تک انتظار کرنے کے لیے کافی صبر کریں جب تک تکلیف دہ کفایت شعاری پیدا کرنے والی اصلاحات کام شروع نہیں کر دیتیں۔ تمام غیر یقینی صورتحال کے ساتھ اگلا سال سری لنکا کے لیے بہت اہم ہوگا، کیونکہ وہ 2024 میں تمام اہم صدارتی انتخابات کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ دریں اثنا قبل از وقت انتخابات کے مطالبات کے درمیان عوام عدم اطمینان پر مشتمل اس بات کو یقینی بنائے ہوئے کہ سیاسی غیر یقینی صورتحال معاشی فیصلہ سازی میں تاخیر نہ کرے، یہاں تک کہ سخت ترین اور تجربہ کار سیاسی رہنماؤں کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل WQ ولاگز کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔